الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سید چنن شاہ صاحب نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے آپ کو آگاہ کیا۔ ناظرین، اولیاء عالمہار کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی میں حضرت نامدار شاہ صاحب عرف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بتائے تھے۔ دوسری ویڈیو حضرت سید چنن شاہ صاحب نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھی اور ہے، کیونکہ آج اسی کی دوسری قسط ہے، دوسرا پارٹ۔ ہم نے یہاں بات ختم کی تھی کہ ان کے ذاتی حالات بتانے کے بعد ان کو روحانیت کی طرف جب وہ راغب ہوئے اور وہ حضرت نامدار شاہ عرف ہادی پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے توسط سے چورا شریف کے حضرت نور محمد طراحی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، دو جگہ سے بیعت ہو کر وہ پنجاب کی طرف ان کو بھیجا گیا کہ آپ تبلیغ اور سلسلے کو بڑھانے کے سلسلے میں کام کریں۔ ناظرین، جب حضرت نور محمد طراحی صاحب کے سے تربیت اور تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد جب وہ عالمہار شریف میں آئے اور عالمہار شریف میں انہوں نے بنیاد رکھی اس روحانی مرکز کی اور اپنے آستانے کا آغاز کیا، تو ناظرین ایک دم سے دنیا ان کی طرف راغب ہو گئی۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ان سے فیض حاصل کرتے، اور بہت سے لوگ فیض حاصل کرنے کے علاوہ ان سے اجازت و خلافت کا اعزاز بھی پاتے۔ ناظرین، جب عالمہار شریف میں حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے یا کہیں بھی ہوتے تو ایسے ہوتا جیسے عرس ہو رہا ہے، اتنی دنیا آتی، اتنے لوگ آتے، اتنے لوگ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے کہ یوں لگتا جیسے آج بھی عرس کا دن۔ بہرحال اس طرح سے انہوں نے بھرپور طور پر روحانی حوالے سے لوگوں کو فیضیاب کرنا شروع کیا۔ جہاں تک لوگوں کو فیض پہنچانے کا تعلق ہے وہ تو ہے، مگر رات کو وہ عبادت میں مصروف ہوتے اور دن کو لوگوں کو دین بتانے میں مصروف رہتے۔ ان کے پڑپوتے حضرت سید فیضل حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بتایا تھا کہ وہ رات کو اکثر کماد گنے کے درخت کو، گنے کے کھیت کو کماد بولتے،
کہ اکثر وہ کماد کے کھیت میں، گنے کے کھیت میں، گنا کا کھیت چونکہ اونچا، اس کے مطلب پودے اونچے اونچے ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتا بندہ، تو وہاں بیٹھ کر وہ عبادت میں مصروف رہتے، تمام رات مصروف رہتے، اور ان کے سردیوں کے موسم، تو وہ جو ککر ہے، اس علاقے میں برف تو نہیں پڑتی مگر ککر پڑتا ہے، تو ان کی لباس اور ان کی پگڑی ککر سے بھر جاتی، مگر ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، وہ اتنے محو ہوتے اپنی عبادت میں۔ ناظرین، وہ بہت سادہ طبیعت اور کم خوراکی پر ان کا انحصار رہتا تھا، بہت سادہ طبیعت تھی، مگر لباس جو پہنتے وہ ہمیشہ سفید رنگ کا ہوتا، سفید لباس پہنتے، صاف ستھرا، بہت ہی متاثر کن سفید لباس، اور اس پر چھوٹی سی سفید پگڑی باندھتے، اور سرو قد تھے، تو لوگوں میں جب چلتے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے۔ ان کی شخصیت بہت ہی متاثر کن تھی، لوگ ان کو دیکھتے ہی ان کی شخصیت سے اس طرح متاثر ہوتے کہ بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ تو انہی کے ہو کر رہ جاتے۔ ناظرین، سلسلے کو اتنی وسعت حاصل ہوئی کہ 1 2 4 خلفاء سے کام نہیں چل سکتا تھا، ان کے 400 خلفاء تھے، انہوں نے 400 خلفاء کو مختلف علاقوں میں دین کی تبلیغ کے لیے متعین کیا۔ ان کے جو خلیفہ اعظم تھے ان کا نام تھا خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہی نے پالا اور بھرپور فیض سے انہیں نوازا۔ ناظرین، آلو مہار کا شہرہ صرف پنجاب میں نہیں، پنجاب سے نکل کر پورے بر صغیر، بلکہ بر صغیر کی حدود سے بھی باہر نکل گیا، صرف حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اور آلو مہار کو، گاؤں کا نام آلو مہار ہے، اور آلو مہار کو آلو مہار شریف صرف حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے دین کو تو پھیلایا، دنیا میں بھی شرافت کا ایک بھرپور، شرافت کو ایک بھرپور قوت کے طور پر انہوں نے دنیا میں پھیلایا، تو اس لیے آلو مہار کو آلو مہار شریف کہا جانے لگا۔ ناظرین، ان کی عمر، انہوں نے 100 سال عمر پائی تھی۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان کے آخری لمحات کے بارے میں بات کروں، ان کی کرامات کے سلسلے میں اگر ان کی کرامات بتانا شروع کر دیں تو
सारा दिन इसी काम में लग जाए। इतनी करामात उनकी थी और इतनी भरपूर थी। एक करामत से मैं मिसाल के तौर पर एक करामत का जिक्र करता हूँ। उनके एक बहुत ही अकीदतमंद मगर गरीब मुरीद ने, उसका दिल चाहता था कि मेरे घर में हज़रत सैयद चंदन शाह साहब, उनके पीर, मेरे घर में खाना खाएं, आएँ उन और मेरी दावत कबूल करें। नाज़रीन, उस शख्स ने कहा कि हुज़ूर आप तशरीफ़ लाए, एक आदमी को अपने हमरा ले आए और मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात होगी कि आप मेरे घर पे खाना खाएं। उन्होंने कहा चलो आते हैं। उसने एक पाव दाल मंगाई। गरीब आदमी था, वो ये तो नहीं कर सकता था कि बहुत वो कोई मुरगन ग़िज़ाएँ बनाता। उसका तो सिर्फ ये आज़ाज़ था कि उसके साथ, उसके घर में, उसके पास आकर उसके पीर खाना खाएं। तो उसने एक पाव दाल मंगाई और बीवी को कहा कि हमारे पीर हज़रत सैयद चंदन शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह आज तशरीफ़ लाएंगे और हमारे यहाँ खाना खाएंगे। पाव दाल उसने बीवी को दी। उसने कहा ये क्या करते हो, उनके साथ तो कितने आदमी होते हैं। उसने कहा नहीं, उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि मैंने उन्हें कहा है, वादा नहीं किया, मैंने उन्हें कहा है कि हजूर एक आदमी लाइए, मेरी इतनी इस्तात है। तो उन्होंने कहा था अच्छा तुम चलो पकाओ, आते हैं। जब वो तशरीफ़ लाए तो 200 आदमी उनके साथ थे। अब लोग कहें कि पाव दाल इसने पकाई है तो 200 आदमी, वो भी अंदर से कांपने लगा कि 200 आदमी है, मैंने तो एक पाव दाल पकाई है और 5-6 रोटियां बनाई हैं 2 बंदों के लिए, तो ये 200 आदमी कैसे मतलब मैं ये निपटाऊंगा। ये तो मेरे लिए वो मतलब अंदर से वो कांप रहा था, डर रहा था, परेशान था। वो आप समझ गए ये डर रहा है। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो, ये दाल का जो बर्तन है ना, इसके ऊपर कपड़ा डाल दो, ये रोटियों के ऊपर भी कपड़ा डाल दो और मैं खुद बरताऊँगा। वो पंजाबी में बरताना कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं, मैं खुद सर्व करूँगा। तो उन्होंने जनाब 2 लाइनों में बंदों को बैठा दिया और वो कपड़ा उठाते, एक बर्तन में दाल डालते, 2 रोटियां उसे देते, उधर से करते करते सारे इसी तरह देते गए। सारे बंदे निपट गए उस पाव दाल और 5-6 रोटियों में। वो कपड़े के नीचे उन्होंने ऊपर कपड़ा डाल दिया तो वो नीचे से निकाल के देते रहे। पता नहीं किधर से रोटियां आ रही थी और किधर से दाल आ रही थी। बहरहाल ये उनकी एक बहुत बड़ी करामत थी। तो उसकी इज़्ज़त भी बढ़ी और उसका दिल भी बढ़ा और उसकी ख्वाहिश भी उन्होंने पूरी की और जितने उनके साथ बंदे थे, जितने मुरीद उनके साथ आए थे, वो भी सारे निपट गए। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर उनकी एक करामत बयान की है। उनकी बहुत सी करामतें हैं, तो करामतों पर जाएं तो वो तो फिर दिन पूरा सरफ हो सकता है और करामतें ख़त्म ना हो। बहरहाल ये कोई ऐसे किसी ने मुझे सुनाई और मैंने आपको सुना दी, ऐसे नहीं। जो उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं मैंने उनसे पढ़ कर भी आपको बताया है। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि उनकी 100 साल उम्र थी। वो 1890 में
انہوں نے رحلت فرمائی، انہوں نے پردہ فرمایا دنیا سے 1890 میں۔ 1890 میں انہوں نے رحلت فرمائی، تو ویسے ان کی تاریخ پیدائش کہیں اس طرح نہیں لکھی ہوئی ملتی جس طرح یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے 1890 سن۔ تو اس حساب سے وہ 1790 میں پیدا ہوئے، اور 1890 میں تو ان کے وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اور آخری سجدے میں گئے اور وہیں وہ اپنے رب سے جا ملے۔ تو وہ اس پر کسی نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ چن ڈبدیاں ڈبدیاں ڈب جاندا، چلک نور دی تاریاں اتے سٹ جاندا۔ چلک نور دی تاریاں اتے سٹ جاندا دا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈبتے جاندا ہے، مگر جڑی روشنی وہ تاریاں نو دے جاندا ہے او دے نال دنیا جگمگ کرن لگ پیندی ہے، دنیا پوری نو روشنی مل جاندی ہے۔ تے ناظرین، جو ان کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے شمس الہند۔ جب حضرت نور محمد تراہی صاحب نے انہیں پنجاب میں بھیجا، مطلب اپنا سارے اعزاز دے کے، ساری آزمائشوں پر ان کی کر کے، اور جب وہ ان کو اس قابل بنا دیا کہ اب وہ مطلب سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور پنجاب میں بھیجا، تو بھیجتے وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح رات اندھیری رات ختم ہوتی ہے تو سورج رات کے اندھیرے کو ملیاں میٹ کر کے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے، اسی طرح چندن شاہ دنیا کے اندھیروں کو مٹا کر دنیا میں روشنی پھیلا دے گا۔ تو شمس الہند جو انہیں کہا جاتا ہے، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، تو ان کو ہند کے سورج قرار دیا گیا۔ انہوں نے اس وقت یہ برِ صغیر تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان پاکستان سارا اکٹھا تھا، تو انہوں نے پورے برِ صغیر میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان سب علاقوں میں روشنی پھیلا دی، دین کی روشنی، اخلاق کی روشنی، شرافت کی روشنی، نیکی کی روشنی، انسانیت کی روشنی، اور برابری اور مساوات کی روشنی۔ تو وہ اس لیے وہ اپنے نام کے مطابق ان پر کا جو نام رکھا گیا شمس الہند، تو وہ واقعی شمس الہند تھے۔ ان کا جو خطاب ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے وہ شمس الہند، تو وہ شمس الہند تھے۔ برِ صغیر پورے میں انہوں نے روشنی پھیلائی، تو وہ برِ صغیر ہند کا سورج تھے، جس سورج نے پورے برِ صغیر کو روشن کر دیا۔ دور وہ ایسا تھا، عیسائی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، تو انہوں نے مطلب ان کی کوششوں سے دین کو بہت فروغ حاصل ہوا، تو بہت لوگ مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں نا، 400 ان کے خلفاء تھے، تو 400 خلفاء کام کر رہے تھے نا، تو اس طرح وہ مطلب ایک مطلب دین کو بہت فروغ حاصل ہوا ان کی وجہ سے۔ تو ناظرین، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو مطلب ان کے حوالے سے چیزیں آتی جاتی ہیں، دل چاہتا ہے بات کرتے رہو، مگر مطلب جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آج اتنا ہی۔
اور جاتے ہوئے ہم اپنے ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو حضرت چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اچھی لگی ہیں، ان کے بارے میں آپ متاثر ہوئے ہیں، تو لائک بھی ضرور کیجیے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے، اور اس سے اگلی میں ان کے بیٹے حضرت سید محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طرح ایک باری باری عالم ہار کے سارے اولیاء سے آپ کا تعارف کراتے چلے جائیں گے۔ یہ اولیاء عالم ہار شریف کا سلسلہ اس طرح اختتام ہوگا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔